اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. دس صورتیں ہماری مکمل ہو چکی ہیں. علم ترا سے سورہ ناس تک کی تفسیر مختصراً، چونکہ یہ صورتیں ہم عام طور پر نمازوں میں پڑھتے ہیں اور یہ سلسلہ اسی لیے شروع کیا گیا تھا تاکہ ہمیں نمازوں میں لذت ملے. ہم نمازوں میں کیا پڑھ رہے ہیں کم سے کم نہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ معلوم ہو. خیر، اللہ کی مدد شامل حال رہی ہے کہ اللہ نے جو سلسلہ ہم نے شروع کیا تھا ابھی تک وہ چل رہا ہے. اس سے پہلے سورہ فیل کے تذکرے میں ابرہہ بادشاہ کا واقعہ ہمارے سامنے آیا تھا. اور یہ سورہ جو ہے سورہ ہمزہ مکے میں نازل ہوئی ہے اور اس میں 3 گناہ کو بیان کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس پر جو شدید عذاب ہے اس کو اللہ نے بیان کیا ہے اور وعید کو بیان کیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا. بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا. الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا جائے اور گنتا جائے. یہ 3 گناہ ہو گئے، ایک ہمزہ، ایک لمزہ اور ایک جمع مال. ہمزہ اور لمزہ یہ اکثر معنی کے لیے استعمال ہوتے ہیں، لیکن مفسرین نے جس معنی کو یہاں لیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمزہ کے معنی ہے غیبت کرنا اور لمزہ کے معنی ہے آمنے سامنے کسی کو طعنہ دینا اور برا بھلا کہنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کو نیچا دکھانا، حقیر سمجھنا. اور تیسرا گناہ ہے جمع مال، یعنی مال کو جمع کرنا. اگر کسی کے پاس مال ہے، وہ اپنے گھروں میں بینک میں رہتا ہے، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے. گناہ اس بنا پر ہے کہ جو حقوق واجبہ ہیں اس کو چھوڑ کر تم مال کو جمع کر رہے اور دین پر جو خرچ کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے میں جو خرچ کرنا چاہیے اس سے تم غافل ہو. اس بنا پر جو ہے یہ باعث سے بعید. غیبت چونکہ قرآن اور احادیث سے بہت ساری اس کی وعیدیں آئی ہیں، کیونکہ غیبت اتنا سنگین گناہ اس بنا پر ہے کہ آدمی پیٹھ پیچھے کسی کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے تو اسے کوئی روکنے والا تو ہے نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا تو ہے نہیں. غیبت کرنے والا بھی مزے سے غیبت کر رہا ہے اور سننے والا بھی مزے سے سن رہا ہے، اور اس میں بھی کہیں سننے والے کے دشمن کی غیبت ہو رہی ہے تو سننے والا اور مزے لے کر سنتا ہے. اچھا اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا. اس بنا پر یہ بہت سخت گناہ ہے. تو چونکہ اس پر گناہ کرتے 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 یہ کرتا ہی جاتا ہے
اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب انسان غیبت کرتا ہے تو جس کی غیبت کر رہا ہے اس کو تو معلوم بھی نہیں ہے. اگر اس کو معلوم پڑے کہ بھائی میرے پیچھے کیا کیا باتیں ہو رہی ہیں اور میرے اوپر کیا کیا الزام لگائے جا رہے ہیں تو کم سے کم وہ بیچارہ اس کا دفاع کرے. اسی لیے سنی سنائی بات پر یقین نہیں کرنا چاہیے. اپنی آنکھوں سے دیکھو تو یقین کرنا چاہیے. اس پر بھی شریعت نے یہ کہا ہے کہ تم کسی کے عیب کو مت اچھالو. اگر تم نے لوگوں کے عیوب کو چھپایا، لوگوں کے عیوب کو ڈھانکا تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیوب پر پردہ ڈالیں گے. اور اگر تم نے دنیا میں کسی کے عیب کو اچھالا ہے، کسی کو ذلیل کیا ہے تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہارے عیب کو قیامت کے دن ساری دنیا کے سامنے ڈالے. اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے. یہ حقوق العباد میں سے ہے، حقوق اللہ میں سے نہیں ہے. حقوق اللہ تو اگر ہم اللہ سے معافی مانگ لیں تو وہ معاف ہو جائے گا، لیکن حقوق العباد میں تو اللہ بھی معاف نہیں کریں گے. اللہ فرمائیں گے کہ جس کے حق کو تو نے پامال کیا ہے، جس کے حق کو تو نے ضائع کیا ہے، تو جا کے اس سے معافی مانگ. اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کہ اے ایمان والو نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر. ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. ہم ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، حقیر سمجھ کے مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو لوگوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں. کیا پتا تمہیں کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام. آگے فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو طعنہ دو. اگر آج کوئی ہمارے سامنے اگر وہ اللہ سے توبہ کر لی اس نے اور اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کر لی اور صراط مستقیم پر آ گیا، گناہوں کو چھوڑ دیا، آج اگر وہ نمازی بن گیا، مسجد میں آنے والا بن گیا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے یہ تو وہی ہے، آیا والا دیندار بن گیا آج. یاد رکھنا اگر اس نے نماز چھوڑ دی تمہارے طعنے کی بنا پر تو سارا بوال تمہارے اوپر آ جائے. یہ حقوق العباد ہے. اسی لیے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے گناہ ہی نہیں کیا ہے، جسے اللہ نے معاف کر دیا ہے. تو تم ہوتے کون ہو سزا لینے والے؟ دنیا میں کوئی انسان یوں کہے کہ میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے. ہماری کمیاں اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہیں. وَكَانَ الْإِنسَانُ جَهُولًا، حد درجے کا جاہل. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، حد درجے کا جلد باز. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، حد درجے کا جھگڑا لو. کس بنا پر ہم لوگوں کو حقیر سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کے اندر 99 برائی ہے لیکن اس کے پاس اگر ایک اچھائی ہے کہ وہ ایمان والا ہے. اچھا اگر کسی کے اندر کوئی برائی ہے اسے تم 10 کے سامنے اچھالو گے، 10 کے سامنے ذلیل کرو گے تو کیا وہ برائی کو چھوڑے گا؟ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے علاقے میں یہ ساری چیزیں کثرت سے پائی جاتی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا کہ اگر آپ کو درد ہے آپ محبت سے اس کو بٹھاتے، سمجھاتے، بتاتے. اللہ نے فرمایا کہ تو 70 مرتبہ گناہ کر، 70 مرتبہ اگر تو معافی مانگے گا تو میں تجھے معاف کر دوں گا. تو ہم تم کون؟
ایک صحابی آیا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، معاذ بن اسلمی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سے زنا ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ارے تو نے ایسے ہی چوم لیا ہوگا. نہیں یا رسول اللہ میرے سے زنا ہوا. ارے نہیں تو نے ایسے ہی چھو لیا ہوگا. پھر فرمایا نہیں تو نے ایسے 4 مرتبہ گواہی دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے راستے سے ہٹتے گئے، جگہ بدلتے گئے. جب 4 مرتبہ اس نے گواہی دے دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تو حد جاری کرنی پڑے گی. یہ محبت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی امت کی. آپ نہیں چاہتے تھے کہ اسے حد جاری ہو، اس پر حد لگائی جائے. اس لیے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. کل قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ امت کا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، روپیہ پیسہ نہیں. کل قیامت کے دن سب سے بڑا مفلس وہ ہیں جو بہت سارے حج لے کر آیا، بہت ساری زکات، بہت ساری نماز، بہت سارے روزے، بہت ساری عبادات. جنید بغدادی بن کے اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن کسی کو مارا، کسی کو گالی دی، کسی پر الزام لگایا، کسی پر بہتان باندھی، غیبت کی، چغلی کی، کسی کی زمین ہڑپی، کسی کا مال ہڑپا، بہنوں کی وراثت ہڑپی، یتیموں کا مال کھایا، بیواؤں کا مال کھایا. یہ سارے لوگ کل قیامت کے دن آئیں گے اور وہاں کی کرنسی روپیہ پیسہ نہیں ہے، وہاں کی کرنسی تو نیکیاں ہیں. وہ تمہاری ساری نیکیاں لے کر چلے جائیں گے اور اپنے گناہ تمہارے حوالے کر دیں گے. یہ ہے مفلس. آیا تھا بیچارہ جنتی بن کر، لیکن اللہ فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو جہنم کے حوالے. یہ ہے حقوق العباد. اور فرمایا اور ایک دوسرے کو برے لقب سے مت پکارو. اگر کوئی بیچارہ لگڑا ہے، اے لگڑے ادھر آ. اگر کسی کی آنکھ کچھ ہے، اے اندھے ادھر آ. اگر کسی میں کچھ عیب ہے تو اس کو اس عیب کے نام سے پکارا جاتا ہے. لوگوں کے ہم نے نام بگاڑ دیے. اس لیے کسی کو برے القاب سے مت پکارو، کیونکہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہے یہ ہم تم نہیں کہہ سکتے. عزتوں کا مالک بھی اللہ ہے اور ذلت کا مالک بھی اللہ ہے. اللہ نے بہت ساروں کو عزت کی کرسیوں سے ذلت کی پستی میں ڈالا ہے، اور پھر اللہ نے بہت سارے لوگوں کو ذلت کی پستیوں سے نکال کر پھر عزت کی کرسیوں پر بٹھا دیا. یہ میرے اللہ کی قدرت ہے. آگے فرمایا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کہ ایمان لانے کے بعد گناہ کا نام لگنا ہی یہ بہت بری بات ہے. ایمان لانے کے بعد تو گناہ کا نام ہی نہیں لگنا چاہیے. اس سے آگے کی آیت میں جو ہے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، کہ اے ایمان والو بہت گمان کرنے سے بچو. ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں. ولا تجسسوا، اور جاسوسی مت کرو. ایک آدمی بیچارہ چاش کی نماز پڑھنے آیا، تم نے گمان کر لیا آج اس نے فجر نہیں پڑھی. اگر کوئی شراب کی دکان سے گزر گیا، ہاں آج بھائی پیٹ مار کے آئے، غلط گمان. اچھا گمان کرو نا، بجائے گناہ کے ثواب مل جائے گا. اور آگے کیا فرمایا؟ جاسوسی مت کرو. ہاں وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، فلانا کیا کر رہا ہے. ارے تو کیا کر رہا ہے؟ میری قبر میں تو نہیں آئے گا، تیری قبر میں میں نہیں آؤں گا. اللہ تیرے سے پوچھیں گے تو کیا کر رہا تھا وہ بتا، باقی کی ذمہ داری میرے ہاتھ میں ہے، میں نے تجھے ٹھیکہ دے کے نہیں رکھا. ہاں اگر فکر ہے، درد ہے،
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، تو آپ پیار محبت سے جا کے ان کو بتائیں. اگر کوئی برائی پر ہے، غلط راستے پر ہے، تو ان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کے شفقت کے ساتھ پھر ان کو بتائیں کہ دیکھ بھائی یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ صحیح. یہ ہے دین. اور جو آگے کی جو بات بتانے والا تھا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے. قرآن کیا ہے؟ کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم پسند کرتے ہو کہ تم مردار بھائی کا گوشت کھاؤ؟ اللہ خود منع کر رہے ہیں. فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم اس کو ناپسند کرتے ہو. جب تم ناپسند کرتے ہو تو وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو. تو غیبت کے تعلق سے قرآن اور حدیث میں بہت ساری وعیدیں آئی. غیبت کہتے کس کو؟ کسی کے اندر برائی ہے اور اس کی برائی کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا، اسی کا نام غیبت ہے. آدمی بڑی شان سے بولتا ہے، ارے وہ ایسا ہے تو ایسا بولیں گے نا، وہ ایسا ہے تو ایسا بولیں گے نا. ارے تو کیوں بولے گا؟ تبھی تو غیبت ہے، اسی کا نام غیبت ہے. اگر اس میں وہ برائی نہیں ہے پھر بھی تو بول رہا ہے، تو نے کوئی الزام لگا لیا. مرے گا نہیں جب تک اللہ تجھے اس گناہ میں مبتلا نہیں کرے. اتنی سخت وہی کِرَامًا کاتبین یعلمون ما تفعلون. کس چکر میں ہو؟ جو مرضی میں آئے گا بول کے نکل جاؤ گے؟ سارا چٹھا لکھا جا رہا ہے. کل قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے اقرأ کتابک، پڑھ، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. تو غیبت بولتے ہیں کسی کے اندر کوئی برائی ہو اور اس کی برائی کو پیٹھ پیچھے بیان کرنا کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے. اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر. باقی کی جو وعیدیں ہیں وہ تو بہت دور کی بات ہے کہ اس کے چکر میں ہم جہنم کے حوالے ہو جائیں. اسی لیے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. انسان اگر اپنے عیوب پر نظر ڈال لے تو دوسرے کے عیوب پر نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. حدیث میں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دوسروں کی آنکھوں کا تو تنکا بھی نظر آتا ہے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ ہمارا چٹھا ہمیں نظر نہیں آتا. تو اس لیے غیبت سے اپنے آپ کو بچائیں. جہاں ایسی مجلسیں لگتی ہوں وہاں سے اٹھ جائیں. اگر کوئی آ کر ہمارے سامنے برائی کرے، کسی کی غیبت کرے، یار محبت سے منع کر دو. بھائی ہم اپنی ایک تو مشکل سے نیکیاں ہو رہی ہیں، تو وہ نیکیوں کو ہم کیوں ضائع کر دیں؟ اسی لیے ہمارے بعض اکابرین نے فرمایا ہے کہ وہ باقاعدہ مٹھائی لے کر جایا کرتے تھے اپنے دشمنوں کے پاس. تو پوچھا کہ ہم تو آپ کی برائی کرتے ہیں، آپ ہمیں تحفہ دے رہے ہو. کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس نیکیاں تھی وہ تو تم نے میرے حوالے کر دی، تو مجھے ترس آیا کہ اس لیے میں نے مٹھائی کا ڈبہ آپ کے حوالے کیا ہے. اس لیے لوگ برائی کرتے ہیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے. مفت کی نیکیاں مل رہی ہیں. ہاں اگر ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں، واقعیتاً مبتلا ہیں، تو ہمیں اس گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. یہ تو ہو گئی غیبت. لمزہ کہتے ہیں چگل کوڑی کرنا، اور وہ آمنے سامنے کسی کو برا بلا کہنا، ارے تو ایسا ہے، تو نے ایسا کیا تھا، اور سب کے سامنے اس کو ذلیل کرنا، اس کو لان تان کرنا. یاد رکھنا، اگر تم نے کسی مسلمان کو ذلیل کیا سب کے سامنے، اللہ تمہیں کل قیامت کے دن پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرے گا. وہ تو ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے، لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرتا ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم لوگوں کے گناہوں کو سب کے سامنے ظاہر کر کے ان کو ذلیل کریں؟ اور اس کے دل پر کیا چوٹ لگتی ہے. یاد رکھنا، دعا کے قبول ہونے میں ایمان شرط، حلال کمائی شرط، عبادات شرط.
لیکن کسی کی آنکھ کے لگنے میں نہ ایمان شرطیں ہیں، نہ اعمال شرطیں ہیں، نہ حلال کمائی شرطیں ہیں، کیونکہ غیر کی بھی آنکھ لگتی ہے۔ اگر تم نے کسی غیر کو بھی بلا وجہ مارا ہے، اس پر ظلم کیا ہے، تو اس کی بھی آنکھ جو ہے آسمان کو چیر کر جائے گی اللہ کے پاس۔ اس لیے کسی کی آنکھ نہیں لینا چاہیے، بچنا چاہیے ہمیں ایسے گناہ سے۔ اگر ہمارے سامنے کسی نے کوئی غلطی کر دی، کسی سے کوئی گناہ ہو گیا ہے، تو ہم اس کو چھپائیں، ہم اس کو لوگوں میں ظاہر نہ کریں۔ اور اگر اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی، اس کے بعد بھی آپ اس کو اسی گناہ کا طعنہ دے رہے ہو، تو یاد رکھنا کہ اب آپ نے اس پر الزام لگایا ہے، کیونکہ جو گناہ اس نے کیا تھا اس گناہ سے اس نے توبہ کر لی ہے اور اپنے اللہ کو منا لیا، اللہ کو راضی کر لیا ہے، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد بھی ہم اس کو اسی گناہ پر ہار ملا رہے ہیں، طعنہ دے رہے ہیں، ذلیل کر رہے ہیں، تو اب آپ جو ہے اس پر الزام لگا رہے ہیں، اور اس کی بہت سخت وعید۔ اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے۔ الذی جمع مالا وعددا، اور مال کا جمع کرنا بھائی ہماری تو دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے کاروبار میں، دکان میں، بزنس میں اور تجارت میں جو بھی آپ کا کام ہے، اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے، لیکن اس مال کو جو حقوق واجبہ ہیں وہ ہم ادا کریں اور مال کو اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اگر ہم اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں گے تو اللہ بھی اپنے ہاتھ کو کھلا رکھیں گے، ہم اپنے ہاتھ کو پیک کر لیں گے تو اللہ بھی اپنے ہاتھ کو پیک کر لیں گے۔ ترجمہ سن لیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو ایک ٹٹولنے والا، غیبت کرنے والا ہو۔ الذی جمع مالا وعددا، جو مال جمع کرتا جائے اور گنتا جائے۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ زندہ رکھے گا، ہمیشہ مال اس کو زندہ رکھے گا، اس کے کام آئے گا۔ کیا اس کی سوچ ایسی ہے؟ جبکہ ایسا ہوگا نہیں۔ بہت سارے ترم خان اپنا مال چھوڑ کر چلے گئے، کسی کی قبر میں اے سی نہیں لگی ہے اور کسی کی قبر میں ٹائلیں نہیں لگی ہیں۔ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، یہ تو ضرور توڑ پھوڑ کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، آپ کو کیا معلوم کہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ کیا ہوگی؟ نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہوگی۔ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ، جو دلوں پر چڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں دلوں کا تذکرہ کیا ہے۔ عام طور پر دنیا کی آگ میں جب انسان جلتا ہے تو دل پر آگ پہنچنے سے پہلے ہی جو ہے وہ دنیا سے چل بستا ہے، لیکن آخرت میں جہنم میں چونکہ موت نام کی کوئی چیز تو ہے ہی نہیں، تو وہ آگ اس کے پورے جسم کو جلاتے 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 اس کے دل تک پہنچے گی، اور دل کا آگ میں جلنا یہ بڑی تکلیف کا باعث ہے، اس لیے یہاں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ انہا علیہم مؤصدہ، وہ ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی، فی عمد ممددہ، بڑے بڑے ستونوں میں۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو غلطی ہوئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ۔